آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک صراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو
أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم جیسے غریبوں کو فرش عذاب بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کو فقرہ لکھیے بیاض دل پر. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو جنت خریدنے والے گوہر دے کے ہم غریبوں کے دلوں سے احساس غریبی مٹا دیا. کہ ہم الحمدللہ اتنے مالدار ہیں کہ یہاں بلڈنگیں خریدیں یا نہ خریدیں وہاں جنت ضرور خریدیں گے. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر
عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ آج ہم شیعوں کے اجڑنے کا دن تھا، آج ہم سوگواروں کے لٹنے کا دن تھا کہ آج ہمارا 7واں امام دنیا نے ہم سے چھین لیا۔ شاد و آباد رہیں وہ افراد جو بغداد کے اسیر کا ماتم کرتے ہیں، اور شاد و آباد رہیں وہ افراد جو یہ فرش عزا بچھاتے ہیں۔ چونکہ میرے مولا باب الحوائج ہیں، موسیٰ ابن جعفر یہ باب الحوائج ہیں۔ سلسلہ نبوت و امامت میں 2 موسیٰ گزرے، ایک موسیٰ نبی اور ایک موسیٰ امام، مگر دونوں نام کے موسیٰ، ان کا نام بھی موسیٰ، ان کا نام بھی موسیٰ، تو کیا دونوں ایک جیسے؟ کا نہیں، جو نبی موسیٰ ہیں ان کی صفتیں اور ہیں، جو امام موسیٰ ہیں ان کی خصوصیتیں اور ہیں۔ وہ موسیٰ مشہور ہیں ہیبت سے، جہاں یوسف کا جمال مشہور، جہاں محمد عربی کا کمال مشہور، جہاں آدم کا علم مشہور، جہاں نوح کا تقوی مشہور، جہاں ابراہیم کی خلت مشہور، وہیں موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے۔ تو وہ موسیٰ جو نبی ہیں، وہ موسیٰ ہیبت کو دکھانے والے ہیں، یعنی اگر غیظ آ جائے تو غیظ کو ظاہر کر دیں گے۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ موسیٰ غیظ کا دکھانے والا ہے، لیکن جو میرا امام موسیٰ ہے اس کا لقب ہے کاظم، غیظ کو پی جانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اختیار رکھتے ہوئے جو غیظ کو دکھا دے وہ نبی ہے، اور اختیار رکھتے ہوئے جو غیظ کو پی جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہیں امام۔ تو آپ کا ایک لقب ہے کاظم، آپ نے غور فرمایا تو باب الحوائج ہیں، اور یہاں کے مومنین، کانپور کے مومنین، یوں تو ہر جگہ کے مومنین آباد رہیں، شاد رہیں، مگر ایک تعلق دل ہوتا ہے کہیں کہیں سے، تو چونکہ ایک عرصے سے بلکہ بچپن سے آنا جانا ہے آپ کے درمیان، تو آپ کی ولا اور آپ کے جذبہ عشق حسینی کو دیکھتے ہوئے آج میں نے مناسب جانا کہ اس مجلس میں 2 باب الحوائج کا ذکر ہو، ایک باب الحوائج کے فضائل اور دوسرے باب الحوائج کے مسائل۔ اگر آپ تیار ہیں تو ایک نجف نسا نعرہ لگائیں تاکہ بات آغاز کریں، مل کے نعرہ لگائیں گے۔
ہمارے عزیز برادر قبلہ انتخاب عالم صاحب بہترین خطیب ہیں، بہترین ناظم ہیں یہاں کی عزاداری میں۔ جہاں آپ حضرات کی خدمتیں ہیں وہیں اس خانوادے کی بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، مرحوم ہاشم سیتا پوری صاحب کے فرزند ہیں۔ خدا ان کے تمام برادران، ہمارے شبو بھائی اور ہمارے منصف بھائی جن کا ذکر بھی ہمارے ککو بھائی نے کیا، تو وہ بھی ہماری قوم کی ایک بہت منفرد شخصیت تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہمارے برادر حسن صاحب جنہوں نے ابھی کلام پڑھا، تو یہ بھی ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں، عظیم باپ کے فرزند ہیں۔ ان کے والد گرامی کی بھی بڑی خدمتیں ہیں، مرثیے، نوحے اور ایسے ایسے نوحے لکھے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، یہ آپ کے والد گرامی کا غالباً لکھا ہوا نوحہ ہے۔ تو ماشاءاللہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں، تو تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حکم خدا بندوں سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن، توجہ، پلکیں نہ جھپکیں، بالکل مہین راستے سے گزر رہا ہوں، سماعتیں ڈس بیلنس نہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ادعونی استجب لکم، اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، میرے بندو آؤ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں دامن پھیلاؤ، میری جناب میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، کشکول دل بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، دامان دل کو پھیلاؤ، آؤ آؤ میری جناب میں آؤ، بتاؤ کس دلدل میں پھنسے ہو، بتاؤ کس زندان مصیبت کے قیدی ہو، بتاؤ کن الجھنوں کے گرفتار ہو، آؤ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مشکلوں کو آسان کروں گا۔ اچھا غیرت دار ہو، سورج نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرما رہے ہو، کوئی بات نہیں، رک جاؤ کچھ گھنٹے، میں نے رات کے اندھیرے بھی بنائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جب ساری دنیا سو جائے تو میری بارگاہ میں آ جانا، کیونکہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے، اپنے وقت سے آؤ، جب موقع مل جائے آ جاؤ، ویسے تو میں نے 5 وقت معین کر دیا، لیکن تم اپنے اعتبار سے جب موقع ملے آؤ، دن ہو آ جاؤ، دوپہر ہو آ جاؤ، رات ہو آ جاؤ، سویرا ہو آ جاؤ، معبود ہر وقت آ سکتے ہیں تیری بارگاہ میں مدد مانگنے۔ کہاں ہاں، یہ میری بارگاہ ہے، یہ دنیا کے امدادی دفتر نہیں ہے جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، یا علی، تو بس کہیے تو اللہم صلی علی محمد وعلی، عام زبان میں ایک جملہ کہہ دوں، جیسے اس کا دربار بندے کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، ویسے ہی ان کا دربار 24 گھنٹے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہمارے برادر خرد جناب میثم عباس کاظمی صاحب نے 2-3 شعر ایسے سنا دیے کہ ذہن اس طرف مائل ہو گیا، اور ماشاءاللہ یہ نوحہ خان کربلا بھی ہیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں،
انہیں سنتے رہتے ہیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، میرے بندے مجھ سے مانگ، میری بارگاہ میں آ، میں تیری مشکلیں آسان کروں گا۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے۔ اب انتخاب بھائی دیکھیے گا، قبلہ گفتگو کی جہت ملاحظہ فرمائیے گا۔ آغاز کائنات سے لے کے اب تک، یہ دیکھیے ہم نے دھاگا کھینچ دیا، ڈور کھینچ دی۔ آغاز کائنات سے لے کے اب تک، امیر ہو غریب ہو، رعایا ہو سلطان ہو، بادشاہ ہو وزیر ہو، ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ واہ واہ، آپ میں کوئی ہو جسے ضرورت دعا نہ ہو تو بتائے۔ ارے ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا اسلحہ ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، معلوم ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی ہے، فقیر چھوٹا ہے تو دعا چھوٹی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، فقیر بڑا ہے تو سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ تو اب اللہ نے کہا مانگو، اللہ نے کہا مانگو، اللہ نے کہا مانگو۔ کچھ غور کیا؟ اللہ نے قرآن میں مانگنے کا حکم دیا، لوٹنے کا حکم نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے قرآن میں مانگنے کا حکم دیا، لوٹنے کا حکم نہیں دیا، چاہے کھجور ہو چاہے باغ ہو۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ حق ہے آپ کو سننے کا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے حضور، اللہ نے لوٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو کہا مانگو، تو اب کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے صاحب ہمیں تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی ضرورت سب کو ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی ضرورت سب کو۔ اب یہ آغاز کائنات سے لے کے اب تک دیکھے گا میری طرف، پلکیں بلکہ پتلیاں میرے اشاروں کی طرف رہیں۔ آغاز کائنات سے لے کے اب تک یہ جو مانگنے والوں کی طویل صفوں پر صفیں ہیں، ان سب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ مانگنے والوں کے مراتب ہیں، مانگنے والوں کے مدارج ہیں۔ کم سے کم مجھ جیسا طالب علم ان میں 3 گروہ تو جانتا ہے۔ ایک بڑا گروہ وہ ہے جس کا کام صرف مانگنا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ایک بڑا گروہ وہ ہے جس کا کام صرف ہے مانگنا، لاؤ۔ تو یہ اس کا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ یہ گروہ بہت بڑا ہے، یہ گروہ ہے امتوں کا۔ امتوں کا کام ہے مانگنا، لاؤ لاؤ لاؤ۔ تو یہ گروہ اس کا کام ہے، بولتے رہیے، مانگنا۔ اب ایک دوسرا چھوٹا سا گروہ ہے، یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے اس کے 2 کام ہیں۔ دونوں کام کون سے ہیں؟
یہ گروہ کبھی مانگے گا کبھی قبول کرے گا. تو بڑا گروہ یہ صرف دعا مانگے گا. ایک چھوٹا سا گروہ ہے یہ کبھی دعا مانگے گا کبھی دعا قبول کرے گا. تو یہ گروہ مانگتا کب ہے قبول کب کرتا ہے؟ جب ہم جیسے فقیر اس کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن جب اسے عباس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دعا مانگتا. ہائے ہائے ہائے، اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلائے کھڑے ہوں تو ان کا کام ہے دعاؤں کو قبول کر لینا. اور جب خود انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ مانگتے ہیں. اب قافیوں کے شناسہ لوگ بیٹھے ہیں تو کہ یہ فقرہ عرض کروں. جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے، آئے ہائے ہائے، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے اور پھر لطف اللہ ہو تو اس کے بعد جو الماس ملتا ہے اس کا نام علی رکھتے ہیں عباس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب ایک جملہ کہوں، نتیجے پر آنے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں، اور اگر یہ جملہ کہہ سکا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی روح کھلکھلا اٹھے گی. سے باچھیں نہیں کھل جاتی، ایسے ہی روح کی باچھیں کھل جائیں گی. خزانہ قدرت کا وہ انمول نگینہ ہے عباس جس پر عین اللہ ٹھہر گئی. آئے آئے آئے، اہل معرفت بیٹھے ہوئے ہیں. میں فقرہ کہہ رہا ہوں. علی کی آنکھیں عین اللہ تو بھرے ہوئے خزانے میں اگر اللہ کی آنکھیں کسی نگینے پر ٹھہر جائیں اس کا مطلب یہ نگینہ انمول ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ نگینہ انمول ہے جس کے لیے علی دامن پھیلا رہے ہیں. تو اب میرا ایک سوال ہے کہ جس نگینے پر عین اللہ ٹھہر جائے، جس نگینے کے لیے ید اللہ پھیلے، جس نگینے کی تمنا نفس اللہ میں پیدا ہو، پھر وہ ہوگا کون؟ پڑھوں؟ تیار ہیں؟ بازوؤں کی مچھلیوں کو آزاد کیجیے، ذرا جگا کے رکھیے، اور تکلف کے دھاگوں سے ہاتھوں کو آزاد کیجیے. اب پڑھ رہا ہوں. مولا کے چاہنے والے ہیں، حضرت ہمیں توفیق دیں. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں لیکن انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات. ایسا علی اگر کسی کو مانگے تو وہ ہے کیا؟ تو عباس کون ہے؟ کیسے سمجھائیں؟ سمجھائیں کیا؟ کیسے سمجھیں؟ سمجھیں تو سمجھائیں. تو جب خود ہی نہیں سمجھتے. ابھی ماشاءاللہ
وہ بچے نے عامر نے ابھی پڑھا نا کہ جو عقل میں آ جائے اسے عباس نہیں کہتے ہیں، تو ہم پہلے خود سمجھ لیں پھر سمجھائیں کہ عباس کون ہے۔ لیکن بچوں کے لیے ایک ایسی بات کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائے، کچھ سمجھ سکے کہ عباس کون ہے، یاد رہے جسے علی نے مانگا وہ کچھ تو ہے، اب وہ کیا ہے سنیے گا، کیا ہے یہ اصل میں علی جانے یا حسین جانے، باقی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، لیکن عقل بشر جو ادراک کر سکتی ہے، بلال کاظمی جہاں تک سوچ سکتا ہے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے آغاز کائنات سے لے کے اب تک اس بھری کائنات میں ہر طرح کے منصب ہیں، چھوٹے منصب بھی ہیں، بڑے منصب بھی ہیں۔ گاؤں میں چلے جائیے پردھانی کا منصب ہے، تھوڑا بڑی بستی میں آ جائیے چیئرمینی کا منصب ہے، تھوڑا اور اس سے بڑا علاقہ ہو ان کا صاحب یہاں ایم ایل اے ہوتے ہیں، تھوڑا اور بڑا ایریا ہو جائے ان کا صاحب ایم پی ہوتے ہیں، صوبائی ذمہ داری ہو ان کا صاحب سی ایم ہوتے ہیں، ملکی سلطنت اور اقتدار ہو ان کا پی ایم ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے عہدے اور منصب ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن میں اہل کانپور بڑے مہین مذاق کرتے ہیں، آپ ہم جانتے ہیں، تو سنیے میں بھی مہین ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے یہاں کانپور کے آس پاس بہت سے دیہات ہیں جہاں پردھانی کا الیکشن ہوتا ہوگا، یہ بتائیے کہ کیا پردھانی کے الیکشن کے وقت کبھی ایسا ہوا کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے اکٹھا ہوئے ہوں اور کہو کہ میاں اس بار کا الیکشن ذرا ٹکر کا ہے، تو سنو منڈی جاؤ ذرا مضبوط ہاتھ پیروں کا بکرا ڈھونڈ کے لاؤ، الیکشن میں کھڑا کرنا ہے۔ اور کیجئے مہین مذاق۔ واہ واہ واہ، ارے بھائی میں کچھ کہہ تھوڑی رہا ہوں، کیا ایسا کبھی ہوا کہ جاؤ ذرا ٹھیک ٹھاک ہاتھ پیروں کا درست ہو، اچھا جانور ڈھونڈ کے لانا، بکرا اچھا ہو، چیئرمینی کا الیکشن کا جاؤ ذرا دمبا اچھا ہو، اسے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے، ان کا ایم ایل اے کا الیکشن کا جاؤ ذرا ٹھیک ٹھاک بیل لے کے آنا۔ ہائے 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 ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ذرا غور فرمائیے، اجیوں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ منصب کوئی جانوروں کے لیے تھوڑی ہیں، کیا مطلب کہ پردھان جی انسان ہوں گے جانور نہیں، ایم پی صاحب انسان ہوں گے جانور نہیں، ایم ایل اے صاحب انسان ہوں گے جانور نہیں، تو یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے، اب منصب پانے کے بعد کوئی جانور بن جائے، آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 ہائے، حیدر! جیسے علی ابن یقین نے ساتویں امام کو خط لکھا کہ ہارون مجھے اپنا وزیر بنانا چاہتا ہے، آپ میرے والی ہیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو امام نے کہا اگر میرے چاہنے والوں کی مدد کر سکتے ہو تو منصب قبول کروں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب معصوم نے فرمایا کہ کسی بھی زمانے میں اگر تمہیں منصب مل رہا ہے تو منصب پانے کے بعد انسان ہی رہنا۔ تو یہ سارے منصب کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ کسی ایریے میں بیل صاحب ایم ایل اے نہیں ہوئے،
کسی علاقے میں بکرے صاحب پردھان جی نہیں ہوئے، کوئی چوپایا واہ 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 واہ، عرب میں اونٹ پائے جاتے ہیں، وہاں بھی ہم نے کسی اونٹ کو وزارت خارجہ میں نہ دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مسکراتے ہیں آپ، خوش رہیے، باپ کی ہنسی تو مار ڈالتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے، یعنی پردھان جی ہوں گے، ایم ایل اے صاحب ہوں گے، منتری جی ہوں گے، منسٹر صاحب ہوں گے، سی ایم صاحب ہوں گے، پی ایم صاحب ہوں گے، پتہ چلا سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان منصبوں کا رشتہ انسانی حیات سے ہے کتنی دیر تک؟ عباس کہتے کسے ہیں، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو تمام عقلاء نے مل کے کہا کہ دنیا کے ہر منصب کا رشتہ حیات بشر سے سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے پردھان ہے، مر گیا تھا ہے نہیں، زندہ ہیں چیئرمین ہیں، مر گئے تھے ہیں نہیں، زندہ ہیں ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تھے ہیں نہیں، پتا چلا ہر منصب کا رشتہ حیات بشر سے سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے، زندہ ہیں تو ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں، علمدار ہے۔ اولین و آخرین میں اکیلے ہیں عباس، جن کے ساتھ یہ لفظ نہیں تھے، جن کے ساتھ لفظ ہیں، یعنی جس نے ہر ماضی کو حال بنا دیا، اسے عباس کہتے ہیں۔ کہیے تو فقرے کو وسعت دے دوں، عباس وہ علمدار ہے جس کا منصب، مولانا، جس کا منصب محیط ازمنہ ہے، محیط ازمنہ ہے جس کا منصب، اس کو کہتے ہیں عباس، یعنی عباس علمدار تھے، عباس علمدار ہیں، اور عباس علمدار رہیں گے۔ اب اگر اتنے بڑے مجمع میں ابھی ہمارے عزیز بھائی انتخاب صاحب اٹھیں اور مائک لے کے یہ کہنے لگیں کہ صاحب دنیا کے سب سے بڑے خطیب اور دنیا کے سب سے بڑے شاعر بلال کاظمی صاحب ہیں، تو آدمی کہے گا کہ ارے بھائی ٹھیک ہے، تعلقات ہیں، دوستی ہے، محبت ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اتنی لمبی ڈور چھوڑ دیں۔
جس کے سرے کا پتہ نہ ہو، یہی تو ہوگا ابو بھائی. تو ارے بھائی اور بھی خطیب ہیں ہم سے ہزارہ درجہ بہتر خطیب ہیں، میں تو ایک ادنا سا جارو کشو اس دروازے کا. میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، کہاں ان کا ذکر کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوگا. اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک ہی مطلب دیکھیے گا پلکیں نہ جھپکیں تو جتنا سمٹ سکتے ہوں نقطۂ با کو سلام کرتے ہوئے سمٹ جائیں. جیو 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 ماشاءاللہ. یاد یاد 20 منٹ کے اندر بات سمیٹ دی میں نے. 20 منٹ میں بات سمیٹ دی انشاءاللہ آقا نے چاہا، باقی مالی کے ممبر جانے. تو اگر اکیلا ہی خطیب ہو، جب تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ بھئی ان سے بڑا کوئی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو پھر ان سے بڑا کیا، اکیلے ہیں. جب ہے ہی نہیں کوئی شاعر تو پھر ان سے بڑا کیا، اکیلے شاعر ہیں. لیکن اگر اور ہیں تو پھر کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہی سب سے بڑے ہیں. میں اپنے قد کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ انیس و دبیر کیا چھوڑ کے گئے ہیں. میں تو اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ تو آسمان پہ ہیں، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اب میرا ایک سوال ہے کہ جب یہاں پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے تو عباس علمدار تھے، عباس علمدار ہیں، عباس علمدار رہیں گے، تو کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام ہے عباس کا؟ کیا تاریخ علمدار، کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، غور فرمائیے گا. کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام ہے عباس کا؟ ان کا صاحب نہیں، عباس کا اکیلا نام نہیں ہے. علمدار تو عباس سے پہلے بھی گزرے ہیں اور علمدار عباس کے بعد بھی گزرے ہیں. ہمارا خیال شاید مولانا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پہلو میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. تو بہرحال فرش عزا ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی جگہ ہے. تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس کا نہیں. علمدار عباس سے پہلے بھی گزرے بیٹے، اور علمدار حضرت عباس کے بعد بھی گزرے. اور میں ہلکے پھلکے علمداروں کی تو بات ہی نہیں کرتا. جو ابھی گئے اور یہ آئے، آئے 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 آئے. میں علم چھوڑ کے بھاگنے والے علمداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم اٹھائے رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، مضبوط علمداروں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھاک علمدار عباس سے پہلے بھی گزرے اور عباس کے بعد بھی گزرے. آئیے عباس کے پہلے جو علمدار گزرے ذرا ان کے نام سنیے، ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا. واہ واہ، ارے بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو. چلو میرے مولا کرم کریں گے، یہ حقدار ہیں کہ ان میں پڑھو تم. پہلے جو علمدار گزرے ہیں ذرا ایسے کلیجہ گزبر کا کیجئے، فخر سے سینہ چوڑا کیجئے، سر ایسے اٹھائیے. علی والے سر جھکاتے نہیں ہیں.
سر اٹھا کے سنیے جو بات کہہ رہا ہوں. تاریخ علمداری اسلام کا پہلا نام حمزہ شیر خدا. نام ایسا لیا کہ کلیجہ گز بھر کا ہو گیا ہوگا. جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو ہندہ زادوں کے ہوں. علی والوں کے کیوں ہوں؟ تو علمدار اول حمزہ شیر خدا. تاریخ علمداری اسلام کا دوسرا نام علمدار دوم جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے تاکہ وہ جنت میں پرواز کریں. اور تعارف پیش کروں جعفر طیار کا، اون و محمد کے دادا. آہا سبحان اللہ. تو تاریخ علمداری اسلام کا پہلا نام حمزہ شیر خدا، دوسرا نام جعفر طیار ذوالجناحین، اور تیسرا نام تو ایسا ہے کہ اگر نام لے لوں تو نسلوں کا پتہ چل جائے. حیدر 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 حیدر. حیدر کرار. قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، ان تینوں ناموں میں کوئی ہلکا نام ہے؟ ہر نام ایسا ہے جس کا وزن محشر کی میزان سے نہ اٹھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علمدار اول حمزہ شیر خدا، علمدار دوم جعفر طیار ذوالجناحین کا لقب پانے والے، علمدار سوم خود حیدر کرار پتھر پر علم گاڑنے والے. لیکن اب میرا اس بڑے مجمع سے سوال ہے، حمزہ جیسے علمدار کے ہوتے ہوئے، جعفر جیسے علمدار کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار جیسے علمدار کے ہوتے ہوئے، آج بھی جب جلوسوں میں آپ علم دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ذہن میں آتا کون ہے؟ حالانکہ حمزہ علمدار ہیں نسیم صاحب، حالانکہ جناب جعفر طیار علمدار ہیں، حالانکہ خود میرا مولا حیدر کرار علمدار ہے، لیکن باوجود اس کے مجھے بتائیے علم کو دیکھتے ہی ذہن میں آتا کون؟ میں بتاؤں یا نام آپ لیں گے؟ عباس عباس عباس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علمدار تو حمزہ بھی تھے، علمدار تو جعفر بھی تھے، علمدار تو علی مرتضیٰ بھی ہیں، تو پھر یہ عالم کو دیکھ کے خیال عباس ہی کیوں آتا ہے؟ تو میں نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، لیکن تاریخوں کو نچوڑا، تو نچوڑنے کے بعد 2 نتیجے سامنے آئے. آخری سب تک کے لیے توجہ. 2 نتیجے سامنے آئے. ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے عباس ہی کا نام ذہن میں کیوں آتا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں تو، لیکن علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے. ایسے سنیے گا، جعفر نے علم کو اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار نے پتھر
پتھر پہ علم کو گاڑا، ہاتھوں کے ہوتے ہوئے اگر ہاتھوں کو بلند نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ جعفر نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حمزہ نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، اکیلا علمدار ہے عباس، جس کے لیے جوش ملیحہ وادی نے کہا کہ دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو۔ دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو۔ تو پہلی وجہ تو شاید یہ ہو، اور اب دوسری وجہ، کسی کا جگر پھٹ جائے تو معاف کر دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں، مگر حمزہ جب مارے گئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ جعفر علمدار ہیں، مگر جعفر جب مارے گئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ حیدر کرار علمدار ہیں، مگر جب شہید ہوئے تو بیٹیوں نے ماتم جنازے پر کیا۔ اکیلا علمدار ہے عباس، جس کا ماتم اس کے جنازے پر نہ ہوا، کیونکہ حسین لاشا نہیں لائے، خون میں ڈوبا علم ایسے لائے جیسے اکبر کا لاشا لائے تھے، اور سیدانیہ علم پہ ایسے گری جیسے لیلا لاش اکبر بگی۔ بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے رونے کے لیے، بلک اٹھے۔ آج تو ویسے ہی دل دکھا ہوا ہے، آج تو رونے رلانے کے لیے کسی بات کی ضرورت تھوڑی ہے، آج تو اب ویسے ہی لٹے ہوئے ہیں، آج تو اب ویسے ہی اجڑے ہوئے ہیں۔ انتخاب بھائی ایک نسبی درد بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتویں امام کو مارا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے تمام اماموں میں ہمارا ساتواں امام وہ تھا جسے خدا نے سب سے زیادہ بیٹے عطا کیے تھے۔ کہوں فطرہ، جسے اللہ نے سب سے زیادہ بیٹے عطا کیے تھے، اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرے۔ ارے اگر کسی کا کوئی ایک بیٹا ہو، جنازہ دھوم سے اٹھتا ہے، آئے میرا مظلوم آقا۔ ان قریب مجلس کو تمام کروں گا، خدا خوش رکھے اس انجمن کے کارکنان کو۔ ایک مظلوم مولا کا ماتم ہے۔ اگر کوئی اپنے جد کی قبر پر کھڑا ہوا فاتحہ پڑھ رہا ہو تو گزرنے والے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دیتے ہیں۔
میرا ساتواں امام رسول اللہ کی قبر پر کھڑا ہو کے باتیں کر رہا تھا اپنے جد سے، اسی عالم میں زنجیریں پہنا دی گئی اور گرفتار کر کے اللہ لعنت کرے ہارون رشید پر۔ سنیے، بصرے کا حاکم اس کا رشتہ دار تھا، تو اس نے اس لیے کہ اس پہ الزام نہ آئے، اس نے بصرے کے حاکم کو خط لکھا، کیسے پڑھوں، زبان جلنے لگتی ہے، میں معصوم اور مظلوم کے لیے وہ لفظ دہراؤں کیسے، بس نہیں دہراؤں گا۔ اس نے لکھا کہ میں جس قیدی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اس قیدی پر ترس نہ کھانا، اس پر ہر طرح کا ظلم ڈھانا۔ تو اسے خط ملا، ظاہر ہے اس حکم کے بعد کس قید میں رکھا گیا ہوگا ساتویں امام کو، تو عرصہ تقریباً سال بھر کا گزرا، کچھ ایسے ہی۔ تو ایک دن اس نے گھبرا کے ہارون رشید کو خط لکھا، وہ خط سن لیجیے۔ اس نے لکھا، ہارون تو میرا رشتہ دار ہے اور میرا حاکم ہے، تیرا حکم بجا لانا مجھ کو فرض ہے، لیکن ایک بات سن، تو نے جو قیدی مدینے سے گرفتار کروا کے میرے پاس بھیجا ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ اس پر ترس نہ کھانا، تو نے کہا ہے ہر ظلم ڈھانا، لیکن تو بتا، میں نے مسلسل اس قیدی کو دیکھا ہے، یہ جب فجر کے وقت شکر کے سجدے میں سر رکھتا ہے تو اذان ظہر کے وقت سر اٹھاتا ہے۔ اس کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، اس کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں پائی، میں جب اس پر ظلم کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا عذاب نہ نازل کر دے، لہٰذا میں تیرے دوسرے حکم کا منتظر ہوں، اور ہارون یاد رکھنا، اگر تیرا جواب آنے میں دیر ہوئی تو میں اس مظلوم قیدی کو اس کے جد کے مزار پر پہنچا دوں گا، مدینے واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط جیسے ہی مظلوم ملعون کو ملا، اس نے شواب بھائی ایک تیز رفتار گھوڑا منگوایا اور ایک گھوڑ سوار کو معین کیا اور خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ دیکھو، اگر تم سے یہ قیدی نہیں سنبھالا جاتا، اسے بغداد بھیج دو۔ بغداد میں زندان بہت تھے، مگر ایک زندان تھا ابن شاہد کا، جو اس وقت عرب میں عداوت خاندان مرتضیٰ میں شہرت رکھتا تھا۔ ملعون نے لکھا کہ اس قیدی کو بغداد بھیج دو، ہم خود دیکھ لیں گے اسے۔ وہ وہاں پہنچا، میرے مظلوم آقا کو وہاں سے بغداد منتقل کیا گیا، مگر کسی اور زندان میں نہیں، اسی ملعون کے زندان میں اس کی نگرانی میں رکھا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ دیکھو، ابن شاہد سے کہا ملعون نے کہ دیکھ،
روزانہ اتنی بار تازیانے مارنا کہ اس کے بدن کا لہو سوکھنے نہ پائے. آئے کیا روتے ہیں آپ, کیا تڑپتے ہیں آپ, یہی حق ہے اس مظلوم امام پر رونے کا. کہ اتنے تازیانے روزانہ مارنا کہ اس کے بدن کا لہو سوکھنے نہ پائے, اس کا زخم ہرا ہی رہے, تازہ رہے اس کا زخم. حضرت تازیانوں پر تازیانے کھاتے تھے. اچھا زندان جو تھا, دیکھیں میری طرف, زندان جو تھا, اب یہ ایک مجلس میں کیسے میں مصائب کو سمیٹوں, بس 2 جملے سن لیجئے, محسوس کرنے کی بات ہے. زندان جو تھا, ادھر دیکھیے میری طرف, اتنا تنگ تھا کہ حضرت بس ایک ہی صورت میں اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے, پاؤں پھیلانا چاہیں پاؤں پھیلا نہیں سکتے. آج بھی آپ سعودی وغیرہ جائیے تو اس طرح کے زندان, قید خانے جہاں انسان کو بٹھا کے فکس کر دیا جاتا ہے کہ آدمی ہل نہیں سکتا. اور میرا مظلوم امام اس زندان میں تھا. کیسے وقت گزارتے تھے امام, بس یوں سمجھیے کہ اس سے ملتا جلتا ایک زندان تھا جس کے 2 قیدی جب باہر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیسی قید میں تھا تو اس نے کہا نہ پوچھو بھائی, اتنی سخت قید تھی کہ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا. تو کہا پھر کب, وہ تو کہو ایک ایسا قیدی آ گیا جو روزانہ اذان کہتا تھا. تو جب اس کی اذان کی آواز ہم سنتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وقت کیا ہوا ہوگا. ایک وہ وقت بھی آیا جب میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا. اعلان عام ہے کہ چاہنے والے گھروں سے نکلنے نہ پائیں. مولا کا زمانہ, انتخاب بھائی آپ جانتے ہیں, 4 مسلوں کے امام ہمارے ساتھ میں امام کے زمانے میں, مالک بھی, شافعی بھی, احمد ابن حنبل بھی, تو 4 مسلوں کے مالک ہیں. جب حضرت کی شہادت ہوئی, دیکھیے میری طرف, یا غریب, اے فرزند رسول, اے بی بی معصومہ, یا علی ابن موسیٰ الرضا, اپنے بابا کا پرسہ لو حضرت, کیونکہ بڑے درد سے گزر رہا ہوں مولا. بڑی دردناک روایت ہے جو آپ کے چاہنے والوں کو سنانے جا رہا ہوں. مولا ہو سکے تو مجلس میں آؤ اور انہیں مالا مال کر کے جاؤ, حالانکہ آج اجڑا ہے تمہارا گھر. ہمیں کچھ چاہیے نہیں, ہم سے راضی ہو کے چلے جانا. ہمارے لیے یہی سب سے بڑی سوغات ہوگی. تو اس نے سب سے فتوے لیے کہ فتویٰ دو کہ قیدی زندان میں خود مر گیا. قیدی زندان میں خود مر گیا. جب احمد ابن حنبل کی باری آئی تو ایک سر بمہر تھیلا دیا گیا جو قیمتی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا, کہ یہ قیمت لو اور لکھو کہ یہ قیدی اپنی موت مرا ہے. لیکن یہ جبر مشیت. امام احمد ابن حنبل آگے بڑھے, انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے. یہ کہہ کے تابوت کی چادر ہٹائی, جیسے ہی دیکھا بے اختیار منہ پر تماچے مارے اور آواز دی, ہارون اگر پوری زندگی بھی قید میں گزر جائے تو پرواہ نہیں, میں اس کے لیے کیسے لکھ دوں کہ اپنی موت سے مرا جس کا پورا بدن تازیانوں سے زخمی.
آئے کیا روئے کیا تڑپے لیجئے چاہنے والوں کو تو حکم نہیں ہے ابھی تابوت شبیہ تابوت برآمد ہوگا کاندھا ضرور دیجیے گا کیونکہ پردیسی کا تابوت ہے بے وطن کا تابوت ہے تو تمام ہو گئی میں چاہنے والوں کو تو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں ہے وہ تو جو بھی نکلے گا قتل ہوگا اب اس جنازے کو پہنچانا ہے چار حمال بلائے گئے سن لیا حمال کا مطلب سمجھے غسل دینے والے جو ہوتے ہیں مزدور پیسے لے کے جو کام کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہیں کسی کے امام کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے اور مزدوروں سے کہا گیا یہ پیسے لے لو کوئی محنت کا کام نہیں ہے بھئی یہ سمجھ لو خالی تابوت ہے اس میں جو جنازہ ہے اس میں کچھ وزن نہیں ہے گوشت گل چکا ہے صرف ہڈیاں ہیں تو تابوت کوئی وزنی نہیں ہے کوئی بھاری نہیں ہے یہ پیسے لو اور لے جاؤ بغداد کے پل پر رکھ دو مزدوروں کے ذہن میں تھا کہ تابوت وزنی نہیں ہے مزدور آگے بڑھے اب تو تابوت اٹھانا چاہا تو تابوت نہ اٹھا طاقت لگا کے تابوت اٹھایا کاندھوں پر رکھا لے کے چلے بغداد کے پل پر رکھا ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ جس کا جنازہ ہے وہ بڑا لاغر ہے ذرا دیکھیں تو صحیح تابوت اتنا وزنی کیوں ہے اب جو چادر ہٹائی تو دیکھا جنازہ تو لاغر کا ہے مگر ہاتھوں میں لوہے کی زنجیر ہے پیروں میں بیڑیاں میں ایک جملہ مجلس تمام ہے بہت دیر تک روئے حالانکہ قیامت تک روتے رہے تو کہیں حق ادا ہوتا ہے بس تابوت آنے والا ہے ایک جملہ اب یہاں پر کئی روایتیں ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک نذر مانی تھی بارگاہ خدا میں کہ یا اللہ مجھے ایک فرزند دے دے تو میں آل رسول کی خدمت کروں گا تو اللہ نے اس کی نذر مان لی تھی اور اسے فرزند عطا کر دیا تھا تو جب بغداد کے پل پر غریب کا جنازہ رکھا گیا پہلی رات گزری دوسری رات گزری جب تیسری رات آئی تو وہ شخص سویا اگر بے چینی تو تھی اسے عالم خواب میں دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیوی آئی ہے وہ گھبرا کے اٹھا کہ بیوی کون ہو کہ یہ بتا تو نے نظر مانی تھی نا اللہ تجھے بیٹا دے دے تو تو آل رسول کی خدمت کرے گا کہاں کہ اللہ نے بیٹا دے دیا کہاں کہ اب خدمت کا وقت آ گیا کبھی بھی کیسے کہ بغداد کے پل پر چلا جا ایک غریب و بے وطن کا جنازہ پڑا ہوگا ارے اسے دفن کر دے موسیٰ ابن جعفر فرزند رسول کبھی بھی آپ کون ہے کبھی حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں علیمہ زہرا ارے 3 دن سے بین اور بکا کر رہی ہو ہائے موسیٰ ابن جعفر ہائے موسیٰ ابن جعفر واہ غربتا واہ مظلومہ